تیسرا مرحلہ بیرون ملک دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 1619 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قدر قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے عبد یا لائل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شے دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لین لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ وہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر زید بن حارثہ ڈھال باندھ کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل سے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے 2-4 ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل فگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ الہ میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کو اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت اظہار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو
اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سار اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ سے نکلے تو مکے کے راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہماری قوم نے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل بن عبد الکلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈھال ہو کر اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالبہ پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سار اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فغن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والا اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا پروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک سیل الکبیر اور دوسری زمیاں، کیونکہ یہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرا سورۃ جن میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت یہ ہیں اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔
سورہ جن کی آیات یہ ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میری طرف یہ وحی کہی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کے کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اسی نصرت اور ان بشارتوں کے ساتھ غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طیف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ معتم نے کہا کہ ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد معتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد معتم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران معتم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے معتم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو؟ معتم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن معتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔